والدین کی وفات کے بعد اکثر بھائی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے یا پھر ان کو ایموشنل بلیک میل کر کے جبکہ بہنیں نہیں چاہتی کہ معاف. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے کہ بہن کو حصہ دیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک طریقہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے معاف کروایا جاتا ہے. نہ اس سے معاف کروایا جائے گا اور نہ یہ صورتحال ہے کہ بھائی جو ہے وہ نہ دے. اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس بہن کے مقروض ہیں. اور جو قرضہ ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، شہید نے بھی کرنا، حالانکہ شہید کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ پہلی خون کے قطرے کے اوپر اللہ اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے، لیکن قرضہ شہید کے اوپر بھی معاف نہیں ہے اور وہ بھائی اس بہن کے مقروض ہوں گے. پھر اس کے بعد جو زبردستی معاف کروایا جاتا ہے یہ بھی سراسر غلط ہے. اگر وہ بھائی کا حق بنتا ہے، جو اس کا حصہ بنتا ہے اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے اور وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے. اور وہ اپنی مرضی سے چاہے تو یہ کہے کہ یہ میرے سارے بہن بھائیوں پہ تقسیم کر دو، چاہے ایک کو دے دے، وہ اس کا اختیار ہے. لیکن بھائی نے بہن کو اس کے حصے کا مالک بنانا ہے، نہیں بنائے گا تو وہ مقروض ہوگا اور قرض جو ہے اس کے ایک ایک روپے کا، یہ حضور نے فرمایا رسی کے ٹکڑے کا بھی سوال ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر پوچھا جائے گا. ہمارے بیٹے اکثر یا اولاد والدین موجود ہیں تو کہتے ہیں بھائی مجھے میرا حصہ دو، مجھے میرا حق دو. کیا والدین کی موجودگی میں کلیم کر سکتے ہیں سر؟ نا، والدین کی موجودگی کے اندر بیٹے بیٹی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے کہے کہ حصہ دے. اور جو وراثت ہے وہ بنتی ہی والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہے. جو موجودگی کے اندر جو والدین دیتے ہیں اپنی اولاد کو وہ تحفہ دیتے ہیں، وہ وراثت نہیں دیتے. وراثت ہوتی ہی بعد میں ہے اور وہ بعد میں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے. ورنہ بیٹے اور بیٹی جو ہے وہ اپنے والد سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اپنی وراثت تقسیم کر اور مجھے میرا حصہ دے. وراثت بنتی ہی بعد میں. جو پہلے دیں گے وہ تھوڑا دے، کسی کو دے، کسی کو تھوڑا دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، یہ والدین کی طرف سے تحفہ جائے گا، وراثت نہیں جائے گی. وراثت بعد میں ہی ہوگی. اور جو تحفہ ہے اس کے بارے میں بھی حکم یہی ہے. حضور نے کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو مکان دیا ہے، آپ گواہ بن گئے. حضور نے فرمایا کتنے بیٹے ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ 4 بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا ان 4 کو دے دیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر میں ظلم کے اوپر کبھی بھی گواہ نہیں بنوں گا، پہلے 4 کو اس جیسا دے تحفہ، پھر میں آ کے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر میں گواہی دوں گا. تو لہٰذا جو زندگی میں دیں گے وہ تحفہ ہوگا، وراثت بنے گی بعد میں. اور وہ والدین سے بہن بھائی جو ہے مطالبہ نہیں کریں گے بیٹا بیٹی، لیکن بعد میں بہنیں بھائیوں سے یا بھائی بھائی سے مطالبہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے کاروبار میں کچھ مندی آ جائے، کچھ بھی اندش ہو گئی، کسی نے جادو کر دیا، تو تقدیر میں تو ایسا ٹیسٹ ٹرائلز تو آتے رہتے ہیں. اس کی بجائے ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. اور ہم جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے جو آ گئی ہے تو وہ بری تقدیر اگر آئی ہے، وہ لکھی گئی ہے، تو اس کے اوپر بندے کو صابر رہنا چاہیے. اور اللہ یہی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میری نعمتوں کے اوپر شاکر ہوتا ہے اور میری قضاؤں کے اوپر صابر ہوتا ہے. جو میری قضاء پہ صابر نہ ہو، میری نعمت پہ شاکر نہ ہو، وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کو اپنا خدا بنا لے. ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں، تو کچھ بھی ہے تو اس کے اوپر 10 20 50 کہ قسمت آزمائی ہے، تو کچھ یہ سب حرام ہے. یہ جوے میں آ جاتا ہے. جو بھی کوئی شرط لگائیں گے کسی بھی کھیل کے اندر لگائیں گے تو وہ جوے کے اندر آ جائے گا اور وہ سراسری حرام. جوا ان جو ہے جو آتے ہیں نا، جو حرام جو کے ذریعے سے جو کمائی آتی ہے، ان میں ایک یہ جوا بھی ہے. وہ 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ ہو، وہ جو ہے وہ بندے کے لیے حرام ہے. اور اس کا سب سے نزدیک ترین اور سب سے پہلا جو اثر جاتا ہے وہ اولاد کے اوپر ہی جاتا ہے. اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد بے حیا ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اس کے اثرات اس کے اوپر جاتے ہیں. لینا اگر وہ 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، اتنا بھی سامان نہیں ہے وہ کہ 52.5 تولے چاندی کا مقدار پہنچ سکے تو پھر وہ زکات لگ سکتی ہے، پھر انہوں زکات یا فطرانہ دیتا جا سکتا ہے. سورج گرہن لگا ہوتا ہے تو اکثر گھروں میں عورتیں کہتی ہیں بھائی عورت ہے تم بیٹھو نہیں، چوڑی نہیں پکڑو، یہ نہیں کرو. ہاں، سورج گرہن کے موقع کے اوپر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہے کہ اب اس کا حمل گر جائے گا تو اب اس کے بارے میں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا، سورج گرہن لگ جائے تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ 2 رکعتیں ادا کرو، 2 رکعتیں ادا کر کے جو اس کے جو ہے وہ برے اثرات ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو یہ جب 2 نفل ادا کر لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برے اثرات سے روکنے والا ہے۔ تو باقی پھر یہ کہنا کہ وہ چوڑی نہ پہنے، وہ باہر نہ نکلے، وہ اندر نہ آئے، وہ یہ کر لے وہ کر لے، وہ باقی پھر ساری اور باتیں ہیں۔ لیکن جو حقیقت میں جو ہے وہ یہی ہے کہ سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، اس کی نماز کسوف اور نماز خسوف بتائی گئی ہے، وہ کیا جاتی ہے، وہ ادا کی جاتی ہے، تاکہ ان کے جو ہے وہ اگر کوئی برے اثرات ہیں بھی ہیں تو اس سے بندہ 2 نوافل کے ذریعے رک جائے۔ باقی کی یہ باتیں جو ہے نا وہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی تو اچانک بچے ننگے سامنے آ جاتے ہیں، کیا نماز ان کی ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ کوئی نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو لیکن بہرحال بچوں کے لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بچے چھوٹی عمر کے اندر ہی برہنہ حالت کے اندر نہ پھریں، خاص طور پہ جو بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، انہوں نے بازو تک جو ہے نا وہ شرٹیں پہنی ہوتی ہیں۔ چھوٹی عمر کے ہی اندر چھوٹی بچیوں کے بازو پورے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر شرم و حیا رکھی ہے، تو وہ چھوٹی بچیوں کے چھوٹے بچپنے سے ہی اس کے کپڑے پورے رکھیں تو شرم و حیا برقرار رہتی ہے۔ بہرحال یہ ساری ادب کی باتیں ہیں، لیکن اگر کوئی اس کیفیت کے اندر وہ سامنے آ بھی جاتا ہے چھوٹا بچہ نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ ہاں بھائی یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کے اندر اتنا نہ کھو جائے یا اتنا آگے نہ چلی جائے کہ وہ عمل کثیر ہو جائے۔ عمل کثیر یعنی کہ اس کو یہ بھی نہ ہوش رہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے تو پھر نماز ٹوٹے گی۔